الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا والظلم فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، گھروں پر بیٹھ کر پردے میں رہ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، پرسوں جمعہ کی شام کو رات 11 بجے جب انڈیا میں تقریباً 3-4 بج رہے تھے صبح کے، انگلینڈ کے قریب 4 گھنٹے کا راستہ ہے ہوائی جہاز سے. افریقہ کا ایک ملک کنارے پر پڑتا ہے موروکو، جس کا عربی نام ہے مراکش. المغرب بھی اسے کہتے ہیں لوگ.
آج کل کا اس کا نام موروکو ہے، پورا اسلامی ملک ہے، زبردست اس کا اتہاس اور اس کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ شہر سے 70 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے پہاڑوں سے زلزلہ اٹھا، اور آج کی خبر ہے تقریباً 5000 لاشیں نکلی، سب مسلمان۔ 3.5 لاکھ آدمی بے گھر ہیں، یہ اخباری رپورٹ بتلا رہا ہوں۔ بے شمار مکانات تہس نہس ہو گئے، کوئی نیند میں تھا وہیں سے آخرت میں چلا گیا۔ دکانوں والے، فیکٹری والے، اور کئی ملکوں کے لوگ وہاں فیکٹری کھول رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو مزدوری ہے وہ بہت سستی، موروکو میں۔ اتنے انگلینڈ والوں نے بھی وہاں مہنگائی کی وجہ سے پاؤنڈ میں دینا پڑتا ہے، تو کئی لوگوں نے وہاں اپنی فیکٹری اور کاروبار کھولا ہے۔ اور ابھی لاشیں ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بے حساب لوگ شہید ہو۔ 5000 کی تعداد تو ابھی بتلائی جا رہی ہے، ابھی سال بھی نہیں ہوا ترکی میں آیا تھا، پڑوس میں سیریا ہے، لبنان ہے، جارڈن، یہ 4 ملکوں میں ہوا تھا۔ 1 لاکھ آدمی مارے گئے، تقریباً 1 لاکھ، اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔ 60,000 بلڈنگیں بڑی بڑی، اب کے صورت میں ایک بھی نہیں۔ ترکی تو بہت ترقی یافتہ ملک ہے، یورپ کا بہت ترقی یافتہ ملک ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، 100 مالے کی، 50 سے اوپر مالوں کی، اور عمارتیں بڑی لمبی چوڑی، بالکل نیست و نابود کر دی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ بے شک، بولو زور سے، قادر مطلق ہے۔ جب ان کو کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کے نظام میں وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے رب ہے، ان کے نظام میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا۔ ابھی ترکی کا زلزلہ ابھی تو ہوا تھا، سال بھی نہیں ہوا، اس کے بعد تو کئی بڑے بڑے جھٹکے آئے، نکل گئے۔ ابھی شام کو 4 بجے احمد آباد میں جھٹکے آئے، شام کو 4 بجے لکھا ہے کہ جھلکے ہٹکے تھے، لوگ آفسوں سے، مکانوں سے باہر نکل پڑے۔ میں تقریباً 2007 سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، 2007 سے، کہ قیامت بہت قریب آ گئی، چند ہی برس باقی، چند برس باقی۔ مجھے آج بولتے بولتے 16 برس ہو گئے کہ یہ جو دھرتی کم، زلزلے اور ارتھکویک ہے، یہ قیامت کے الارم بج رہے ہیں۔ روزانہ 200 کے قریب زلزلے ہو رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میں آپ کو 100 کہہ رہا تھا، اب اتنی تیزی بڑھ گئی۔ اور دیکھو یہ ابھی تو ہوا تھا ترکی کا، ابھی یہ واپس ہوا خطرناک۔ آج تو میں اوپر عورتوں کو علاج دیتے دیتے بند کر کے تھوڑی نصیحت بھی کر دی، سب کو آخرت کی فکر دلائی۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بدعتی طبقہ بھی ہوتا ہے، شیعہ ہے، بہری لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ زلزلے چالو ہی ہیں۔ ابھی 15 دن پہلے ساؤتھ افریقہ میں آیا، 4.5 کا، بچ گئے لوگ۔ ایک مولانا کا میرے شاگرد ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک بلڈنگ میں بیٹھے تھے، مولانا ایسے بھاگے ہیں کہ اللہ کی پناہ کا، پوری بلڈنگ ایسے 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 جیسے جھولا ہلتا نا، اس طرح ہل رہی۔
یہ بھی افریقہ ہی علاقہ ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے یہ، اتر افریقہ کا، یورپ کے بارڈر لگتی۔ مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں، جو امتوں کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا اس کا خود کا ٹھکانہ نہیں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ زلزلے قیامت کے الارم بج رہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بے شک بولو زور سے، اگر اس کو چاہے تو اچانک بھی قیامت لا کے کھڑی کر سکتا ہے، مگر انہوں نے نشانیاں بتائی کہ پہلے چھوٹی نشانیاں پوری ہوگی، اس کے بعد بڑی نشانیاں آئے گی، اور زلزلے جب شروع ہوں گے حدیثوں میں آتا ہے قیامت تک چالو رہے۔ حدیث میں ہے فبعدها سنوات الزلازل، تو زلزلے اور ارتھ کے برس، دی ایئرس آف دا ارتھ قیامت تک چالو رہے۔ رمضان سے پہلے بھی انگلینڈ میں آیا تھا 4.3 کا، ایک پورا علاقہ ہلا دیا تھا انگلینڈ کا۔ ابھی مانچسٹر کے پاس آیا تھا 2-3 مہینے پہلے، پوری دھرتی ہل رہی، اور آپ کا انڈیا روز جھٹکے آ رہے ہیں پورے انڈیا، اور سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ پر خطرناک زلزلہ ہونے کا خطرہ ہے، ان کا اندازہ ہے، باقی بتا نہیں سکتے کہ کب آئے گا، اندازہ۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ آب و ہوا کے معاملات میں پہلے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ اوپر والا ہم کو پہلے سے بتلاتا ہے، مگر زلزلے اور دھرتی کم کے بارے میں 1 سیکنڈ پہلے بھی ہم کچھ نہیں بتلا سکتے۔ تو قیامت کا دن جو زلزلہ آئے گا، ذرا پورا مجمع زور سے بولو اللہ تعالیٰ بتلائیں گے ہم کو؟ نہیں بتلائیں گے۔ جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے، بھوکم اور ارتھ کے برس۔ حدیث میں دی ایئرس آف دی ارتھ۔ پرسوں جمعہ کو یہاں ہوا موروکو میں، دوسرے ہی دن نیوزی لینڈ میں ہوا 7 پوائنٹ کا، اس سمندر میں ہوا، اور علاقے متاثر ہوئے اطراف کی، تو بچ گئے۔ سمندر کے اندر خطرناک زلزلہ نیوزی لینڈ میں۔ آج ابھی شام کے بریکنگ نیوز میں کہ احمد آباد میں جھٹکے آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پوری دھرتی کانپ رہی، اور مسلمان جو دین کا داعی بن کے دنیا میں آیا وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، جیسے قیامت آنے والی نہیں۔ جب تمہارا ہی ٹھکانہ نہیں، تم غیر مسلموں کو کیا ایمان پہنچاؤ؟ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینے والے بن جاؤ کہ بھائی اب آخری زمانہ ہے، سورج پچھم سے نکل جائے اس سے پہلے جو ایمان قبول کرے گا اسی کا ایمان قبول ہوگا۔ سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ 2037 میں 2037 میں سورج ویسٹ سے پچھم سے نکلنے کا پورا چانس ہو گیا ہے۔ انہوں نے سورج کو پچھم میں جاتے دیکھا اور کہہ رہے ہیں جس رفتار سے یہ چل رہا ہے اگر اسی رفتار سے چلا تو 2037 میں سورج پورا پچھم سے نکلنے کا چانس ہو گیا۔ اب آپ مسلمان ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس آیت کا منشا ہے کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا، سب مل کر زور سے بولو، سب مل کر، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرے گا وہ بھی قبول نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان توبہ کرے گا اپنے گناہ سے وہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی، اب کچھ نہیں ہوگا، ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو۔ ہوائی جہاز اڑ گیا، ٹکٹ فلاپ ہو گئی، گئی کہاں سے؟ گئی بھینس پانی میں۔ یہی حال ہوگا سورج پچھم سے نکلنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جگا بھی رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان خواب دے رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔
میں نے آپ کو بتایا تھا افریقہ میں ایک حافظ قرآن ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں افریقہ جاتا ہوں مگر میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کسی کو کہا کہ میں نے قیامت کا ایسا خواب دیکھا کہ پوری دنیا ٹوٹ رہی ہے اور لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ انڈیا میں مولانا ہے، آپ یہ ان کا نمبر ہے، آپ ان سے اپنا خواب بیان کرو، وہ قیامت کی نشانیوں پر بہت بولتے ہیں. تو میرے اوپر میسیج آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا رمضان کے بعد. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ میں اس دنیا کو توڑنے والا ہوں، جاگ جاؤ. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے. میں تو پوری دنیا کے انسانوں سے کہتا ہوں اور مسلمانوں سے خاص کہتا ہوں کہ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے. پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی، میری اور آپ کی نہیں. یہاں احمد آباد کے پاس ایک شہر ہے ننداسن، وہاں مولانا عمر صاحب رہتے ہیں. بہت مذاقی آدمی، آپ کو بھی سب کو ہنسا دے رہے، بیٹھتے ہی چٹکلے چالو ہوں گے. ابھی انہوں نے خواب دیکھا کہ دنیا پوری ختم کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسمان و زمین کو ختم کر دیا اور سب ریزہ ریزہ ہو گیا. اور کہا میں بھی اس میں گیا. تو میرے اوپر وائس میسیج بھیجا انہوں نے کہ مولانا میں مسجد میں آیا ہوں 3 دن نفل اعتکاف کے لیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی اور آپ برسوں سے کہتے تھے، میں کان پر دھیان پہ نہیں لیتا تھا. تو پہلے تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں نفل سے. یہ ابھی کی بات ہے، 10 دن ہوئے اور آپ کو وائس میسیج بھیج رہا ہوں کہ آپ کی بھی معافی چاہتا ہوں. اب میں کان پکڑتا ہوں، یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا. معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے والا ہے، قیامت آ گئی. یہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے. وہ مجھے مل کر بھی کہ ابھی سفر میں گئے. بے شمار لوگ، مرد، عورتیں، علماء، دین کے داعی، مستورات عورتیں، جوان لڑکے، سب خواب دیکھے. اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں انسان کیا خواب دیکھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. تم نشانیاں تو دیکھو، دھما دھم شروع ہو گئی. میں 2007 سے کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی بڑی نشانیاں شروع ہو سکتی. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے خواب بتایا تھا. جمعے کی رات تھی. لوگ مجھے پوچھتے ہیں، مجبور کرتے ہیں تو بتلانا پڑتا ہے. جمعے کی رات تھی، میں نے خواب دیکھا کہ سورج پورب کی ایسٹ کی سائڈ سے نکلا. میری والدہ حیات تھی، 2007 کی بات تقریباً. اور میں بیان میں سے آیا تو میں نے کہا جمعہ صبح ہے، میں دیوا آیا ہوں انکلیشور، تو والدہ کی نیند خراب ہوگی. میں انکلیشور دین دنیا آفس پہ ہی سو گیا. یہ خواب میں نے وہاں دیکھا جہاں ہماری آفس ہے، دین دنیا پیپر. جمعے کی رات تھی اور میں نے خواب دیکھا سورج پورب سے نکلا، پورا صاف، دھیمے 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 جا رہا ہے اور پشچم کی دشا میں جا کے ایسے چپک گیا. پورا سورج پشچم کی دشا میں جاتے دیکھا. بس یہ میری اتہاس ہے، یہ میری ہسٹری ہے. میں فوراً سمجھ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ بڑی نشانیاں کبھی بھی شروع کر سکتا ہے. یہ میں نے خواب کی تعبیر نکالی، کیونکہ 10 بڑی نشانیوں میں سب سے خطرناک نشانی ہے، سب مل کر بولو، سورج کا پشچم سے نکلنا. پشچم چلا گیا، میں نے خود نے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ بتلا رہے تھے 2007 میں کہ یہ ٹرن لے رہا ہے پشچم کی دشا. اللہ اس کو بھیج رہے ہیں. یہ دنیا میری آپ کی تھوڑی ہے. آسمان و زمین، سورج و چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، ساری مخلوقات، ہم سب اللہ کے. انسانوں کا کچھ نہیں. ہم کو تو پیدا کیا تو آئے ہیں، اور جب موت دے دیں گے تو چپ چاپ چلے جائیں گے.
بڑے سے بڑے آدمی کی جنازے آپ نے دیکھے، کیا ہوتا ہے ان کے گھر کرسیاں لگتی ہے، پلنگ باہر نکالتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں 2-3 دن تک، آ کے بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اچھا ہوگا تو آپ کی تعریف کرے گا، باقی ادھر ادھر کی باتیں کر کے 3 دن کے بعد پلنگ بستر کرسیاں اٹھا کے سب روانہ اپنے اپنے کام میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہوگا جو اپنا اعمال لے کر جائے، اللہ کے حکم لے کر جائے۔ قیامت قریب آ گئی تو بھی مسلمان دماغ پر اور دل پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا خواب میں نے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو گنبد خضرا ہے، جہاں نیچے آپ کی قبر مبارک ہے، وہ گنبد خضرا کو میں نے آسمانوں پر دیکھا، آسمانوں پر، رات کا اندھیرا، اور مسجد نبوی کیسی رات کو چمکتی ہے ایسے چمک رہی، اور گنبد خضرا پر عربی میں لکھا ہوا میں نے خواب میں دیکھا، جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا، صاف بالکل عربی میں لکھا، پوری دنیا کو میں نے پھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی چلا گیا۔ یہ میرا اتہاس ہے، تو پھر میں امت کو جگاؤں نہیں؟ روزانہ 500 آدمی میں بیٹھتا ہوں بیانوں میں، بڑے بڑے مجموع میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں تو لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، وہاں بھی میں قیامت کا ذکر کرتا ہوں۔ یہاں ہسوٹ کے میلے میں گیا تھا، ہندوؤں کا میلہ، اب میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں جانتا تھا، ان کے مہاراج نے، آپ لوگوں نے باتیں پھیلائی ہوگی تو وہاں تک بات پہنچی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کی نشانیوں پر جو مولانا بولتے ہیں ان کو بلاؤ۔ آپ نے پھر شاید دیکھا ہوگا یوٹیوب پر ابھی بھی ہے وہ پروگرام، وہ گجراتی میں بیان کیا تھا میں نے، ٹوٹل ہندو لوگ تھے، ہزاروں آدمی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آخری ٹائم ہے، ایشور اللہ ایک ہے، تمام دھرم کے مذہب کے لوگوں کا پورا بدن اور اس کا سٹرکچر ایک ہی قسم کا، سب کا ایک ناک، سب کے 2 کان، سب کی 2 آنکھ، 32 دانت، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بیماری تندرستی، سب اس میں علاج کرنا سب ایک ہی ہوتا ہے۔ ملیریا ہو جائے مسلمان کو یا ہندو کو، سکھ عیسائی کو، تو ڈاکٹر ایک ہی علاج دے گا، بھائی ہوگا کہ نہیں؟ ایسا تو ہوگا نہیں کہ ملیریا ہو دونوں کو، ایک کو ملیریا کا دے گا نہ ایک کو جو ہے دوسرے کسی بخار کا دے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا سب کا سٹرکچر اور بدن ایک ہی قسم کا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، بے شک بولو ذرا زور سے، کہ سب کا مالک ایک ہی ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے، آپ لوگ تو جیسے قبرستان میں بیٹھو ایسے دھیمے بول رہے ہو، ذرا زور سے بولو، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس مالک کا قانون بھی بولو زور سے کتنا ہونا چاہیے؟ ایک ہی، اور وہ اسلام، سب کے لیے ایک ہی قانون۔ ایسا ہوگا نہیں کہ ایک ایشور اللہ ہو، ان کو کہے تم قرآن دیکھو، کسی کو کہے گیتا رامائن دیکھو، کسی کو کہے مہابھارت دیکھو، کسی کو کہے بائبل دیکھو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، یہ پرانے زمانے کے سب کینسل ہو گئے، آخری اللہ کا پیغام اسلام ہے جو قیامت تک چالو رہے، اور آج بھی جو جن کی تقدیر میں ایمان ہے، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھو اخباروں میں آ رہا ہے، فلمی سٹار، فلمی ہیروئن ایمان میں آ رہی ہے۔ ابھی افریقہ کا ایک بادشاہ باقاعدہ پرائم منسٹر جو غیر مسلم تھا، وہ باقاعدہ ایمان میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ سینکڑوں آدمی ابھی ایمان میں داخل ہو، اس کو دیکھ کر۔ افریقہ کے ایک ملک ابھی حج کر کے آئے، وہ آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا بھی ہوگا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ آخری زمانے میں مسلمانوں کو جو کام کرنے کا ہے، وہ جو ہے اللہ کے بندوں تک دین پہنچانے کا کام ہے، کہ آخری زمانہ ہے، جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ایک نشانی کھل کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زلزلے شروع ہو جائیں، کیوں ہوں گے؟ جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زینہ کاری عام ہو جائے۔ اتنا قیامت پر بولتے ہیں، پیپروں میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے جگار میں فارم میں پکڑا، غیر زیادہ ہیں، مگر مسلمانوں کی اولادیں آج بھی کر رہی ہیں۔
شادیوں کے منڈپ لگتے ہیں نا، اس میں اگلے دن یہ جگار کا ہی کام کرتے ہیں۔ آج 105 پیشنٹ تھے، اللہ گواہ ہے، چوپڑے میں جا کے آپ آج بہت بھیڑ تھی۔ گزشتہ سوموار کو 84 تھے۔ یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں 25% آج جو کیس تھے نا، کالج کے لڑکے لڑکیاں ماں باپ آئے تھے کہ ایسے انجیکشن مار کے، ہاتھ میں انجیکشن مار کے نشہ کرتے۔ آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی۔ یہ آپ کی مسلم اولاد تو جاہل کتنی شراب پیتے ہوں گے، دیسی شراب، انگلش شراب۔ یہ سوچ لو، جہاں بھی دین نہیں ہوگا اولادوں کے پاس، دنیا کے ساتھ دینی تعلیم، آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اب آپ سوچو، میرا تو دماغ پھٹ رہا تھا جب مائیں یوں کہہ رہی تھی کہ بیٹی کالج جا رہی کہ اسے کی صحبت میں انجیکشن مار کے نشہ کرتے۔ اب اس میں نشہ ہو کے بے ہوش ہوتے ہیں، جو چاہے بکتے ہیں، پھر نشہ نشہ ہے، حرام حرام ہے۔ یوں کرو کہ یوں کرو کہ سگریٹ میں ڈالو کہ دارو پیو، جب نشہ چڑھے گا وہ شرابی کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان ہو کر شراب پیتا اور نشہ کرتا ہے، دنیا میں جو عورتیں بازارو ہیں زیناکاریوں کے، جن کا دھندا ہے زیناکاریوں کا، فرمایا ان عورتوں کی شرمگاہ سے قیامت کے دن ایک بدبودار، ناپاک اور گندا پانی نکالا جائے گا جو دنیا کے ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کتنی سخت وعید اور دھمکی ہے۔ تو یہ سب گناہ عام ہو گئے، شراب، جھوٹ، غیبت، ریاکاری، دکھلاوا، سود اور بیاج کے کاروبار، جگار، ظلم، زیناکاری عام ہو گیا، عام۔ فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ دیکھو آج بھی کیسا ہوا، پرسوں موروکو میں 5000 آدمی تو مارے گئے، لاشیں نکلی ابھی، اور ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ الگ، اور 3.5 لاکھ آدمی بے گھر ہو چکے ہیں۔ 3 دن کا غمگینی کا شوق منایا جا رہا ہے، جو شیخ محمد وہاں کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے۔ ہم جس کو اسلامی اعتبار سے تعزیت کہتے ہیں کہ دوسروں کے غم میں شریک ہونا۔ 2001 میں ہمارے انڈیا میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا تھا، کچھ بھوج میں 75,000 آدمی مارے گئے تھے تقریباً۔ 26 جنوری تھی، بچے اسکول جا رہے تھے اور خطرناک زلزلہ آیا تھا، مگر کوئی اثر نہیں مسلمانوں کو۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال دیں۔ اب تو سمجھو یہ تو قیامت کے زلزلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان دے رہا ہے کہ ایک جھٹکے میں ترکی جیسے ملک میں 1 لاکھ مار سکتا ہوں، تو قیامت کا، یا اسی طرح موروکو کے زلزلے میں 5000، 3 لاکھ بے گھر کر دیے، 2000 سے زیادہ عمارتیں تہس نہس کر دی، تو بے شک بولو ذرا زور سے، بڑی قیامت لا کر پوری کائنات کو بھی میں ختم کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کو سیمپل دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں جو کر سکتا ہوں، آپ کے لیے نشان ہے کہ میں قیامت کے دن کیا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک آسمان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے، جو اللہ کے فرشتے ہیں، قیامت کے دن ویسل بجائیں گے، سور پھونکیں گے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس حالت میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں امت کو بتایا کہ حضرت اسرافیل سے ملاقات ہوئی، کہا اس فرشتے کے منہ میں وہ ویسل رکھا ہوا ہے، سور، اس کو قرآن میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ فرمایا جب دوسرا ویسل بجے گا، من الاجداث، اجداث کہتے ہیں قبرستان کو،
فرمایا مردے قبروں سے کھڑے ہو کر الی ربہم یحشرون، اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک سیکنڈ. ذرا زور سے بولو نا، ذرا زور سے بولو، کتنی سیکنڈ؟ ایک سیکنڈ. سیکنڈ بھی اونلی فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو ایک سیکنڈ کے بھی محتاج نہیں. پہلا ویسل بجے گا ونفخ فی الصور تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں. وہاں زندگی کا حساب مانگیں گے کہ تم نے نگر پالیکا کو پانی کا حساب دیا، بجلی والوں کو لائٹ کا حساب دیا، مکان ٹیکس والوں کو مکان کا حساب، اور کھیتی والوں کو کہا جائے گا کھیت کا حساب دیا، تم سب کا ٹیکس دیا ہے. آسمان سے برسنے والے پانی کا حساب لاؤ، سورج کی روشنی میں روزی کمانے نکلتے تھے، لاؤ اس کا حساب لاؤ. چاند کی روشنی سے جو تم غلہ اناج ترکاریاں سبزیاں گوشت کھاتے ہو، یہ سب ہماری چاند کی روشنی سے تیار ہوئے تھے، چاند کی روشنی کا حساب لاؤ. ہوا جس سے تم سانس لیتے تھے اس کا حساب باقی. بھائی ذرا زور سے بولو نا، حساب باقی ہے نا. وہ کہیں کہ اللہ اس کا حساب لاؤ، تو وہ حساب باقی. جب دنیا کے بادشاہوں کو گرام پنچایت، نگر پنچایت، ضلع پنچایت، ڈسٹرکٹ پنچایت کو حساب مانگنے کا حق ہے؟ ذرا زور سے بے شک بولو. تو اللہ نے تو پیدا کیا، ان کو حساب مانگنے کا حق نہیں؟ بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب زینہ کاریاں بے حساب عام ہو جائے گی، آپ دیکھ لو، تو ٹائم میں سے برکت اٹھا لیں گے. ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں ہو جائے. حدیث میں آتا ہے منٹ تو ماچس کی چنگاری یوں ہے نا، دھڑاک دے کے ختم. ابھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، رمضان بھی گیا، عید بھی گئی، بقرعید بھی گئی، ربیع الاول آنے کی تیاری، اور پھر اس کے بعد ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان آ گیا، اور پھر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان شروع ہو جائے. دھڑا دھڑ چالو، قیامت کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. حدیث میں آتا ہے جیسے مچھلی مارنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے جال کو ایسے زور سے دور تک پھینکتا ہے. دور تک اس لیے پھینکتا ہے کہ جو بھی مچھلی آ جائے پھر اپنی طرف، اور جب مچھلی اندر آ جائے تو دھیمے دھیمے اپنی طرف جال کو کھینچتا ہے. کیوں؟ شکار کو پکڑنے کے لیے. بھائی زور سے بولو نا، کس کو پکڑنے کے لیے؟ شکار کو پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان میرا شکار ہے، اب ہاتھ میں آ گیا، اس لیے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، قیامت کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹائم میں سے برکت ہی اٹھا لی. کتنے لوگ انگلینڈ وغیرہ سے گھومنے گئے تھے، وہ اللہ جانے ان کا کیا حال ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. ایک بہن ہے ولساڑ کی، تو میں انگلینڈ جاتا ہوں، ان کے والد کی طرف سے ہماری پہچان ہے، ولساڑ بیان کے لیے جاتا ہوں. ان کے شوہر سے تو بعد میں پہچان ہوئی، وہ انگلینڈ میں ہے. وہ بہن کل مجھے میسیج کر رہی ہے، انڈیا بھی آئی تھی شوہر کے ساتھ، سب دعوت کھا کے گئے. میں کل اس کا میسیج تھا انگلینڈ سے کہ مولانا یہ زلزلہ ہوا نا صبح کو ہی، ہم تو یہاں پہنچے انگلینڈ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بہت غریبی ہے موروکو میں، بہت خوبصورتی بھی بہت ہے، ٹھنڈا ملک ہے، یورپ سے لگا ہوا اس کے لیے. آپ جان نہیں سکتے کہ افریقہ کا ملک ہے. سب گورے گورے لوگ، یورپین ٹائپ. مگر دیکھو اللہ نے جھٹکا دیا، 5000 تو لاشیں ابھی نکلی ہے، اور ابھی ملبوں کے نیچے لوگ دبے ہوئے. 3.5 لاکھ آج کے اخبار میں دیکھو آپ، بے گھر ہیں، اور بڑے بڑے تمبو بنا کر لوگوں کو اندر بٹھایا جا رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ بے مکان ہو گئے، بغیر فیکٹری کے ہو گئے. خود بھی گئے، کتنے لوگ، تجارت بھی گئی، سب چلا گیا، کچھ نہیں رہا. اللہ کو پہچانو. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ عربستان میں جہاں سے اسلام پھیلا تھا اور شرک کو ختم کر دیا گیا تھا، دوبارہ جب وہاں اندر شرک داخل ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب. آج دیکھو جدہ میں، بریدہ میں
ریاض میں بڑے بڑے مندر تعمیر، یہ لوگ اس کے اوپننگ کر رہے ہیں، عرب بادشاہ یہ شرک نہیں پھیلا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اب سوچو، یہ شرک پھیل رہا۔ حدیث میں فرمایا عربستان کی سرزمین جہاں ایک دانہ نہیں اگتا تھا، جب وہاں سبزہ زاری اور ہریالی ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ اب دیکھو، مکہ سے جدہ جاؤ، جدہ سے مدینہ جاؤ، مکہ سے مدینہ جاؤ، جب جہاں دیکھو ہریالی ہریالی۔ ایک بار میں جدہ سے مکہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بنگلہ دیشی مسلمان تھے کار میں، وہ بھی کرائے کی کار میں بیٹھے تھے، تو راستے میں اترے یہ مکہ آنے سے پہلے میں نے کہا آپ یہاں کیوں اتر رہے؟ کہا میں یہاں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں کھیت میں سبزی پکانے کا کام کرتا تھا۔ کیا پکاتے ہو؟ کہ بیگن دودھی، یہ سب وہاں مکہ مدینہ کے بیچ میں بیگن دودھی بنا رہا تھا۔ اب ساسن کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا، باہر کے ملکوں سے چیزیں آتی تھی اور وہ چیز کھاتے تھے۔ پتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، مگر اللہ تعالیٰ وہاں بھی اگا رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مگر آج کا مسلمان مرد عورتیں یہ کان سے سنتے ہیں اور یہ کان سے نکل لگتے ہیں۔ لوگوں کو دنیا کے بنگلے اور کاروں سے اتنی محبت ہے کہ جنت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس کو بھولے سے یاد بھی نہیں کرتے۔ یقین کمزور ہے، بس یقین کمزور۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، کیا کمزور ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کمزور ہے۔ جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے، جتنے اتنی خوبصورت دنیا بنا کر دے رکھی ہے۔ ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے انڈیا میں، آپ جہاں بھی جاؤ، ٹرین سے جاؤ، بس سے جاؤ، اب کھیت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے جیسے دلہن سجی سجائی ہے۔ آپ کو جہاں نظر ڈالو کشمیر نظر آئے گا۔ کیوں؟ ہریالی ہریالی، کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک سیمپل دیا ہے آپ کو، سیمپل کہ دنیا جب میں نے اتنی خوبصورت بنائی ہے اور وہ حکم کے مانے بغیر دی ہے، تو دنیا سے حکم مان کر جاؤ گے تو ہمیشہ کی جنت نہیں دے سکتے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، عقل کہ حکم مان کر جاؤ گے تو ہمیشہ کی جنت میں آباد کرے۔ جنت میں موت نہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں پیشاب نہیں، جنت میں ٹوائلٹ نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، جنت میں ہاسپٹل نہیں، جنت میں ایکسیڈنٹ نہیں، جنت میں ٹینشن نہیں، جنت میں قرض نہیں، جنت میں کوئی مانگنے والا نہیں۔ وہ مزے کرنے کی جگہ، فل پوائنٹ جس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بڑا مالدار اتنا زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ پریشانی۔ بھئی مالداروں کو تو بیماری نہیں ہونی چاہیے، مگر سب سے زیادہ ہاسپٹلوں میں جاؤ مالداروں کی بیماریاں کیوں ہوتی؟ یہ مالدار گھرانے کی عورتیں آتی علاج کے لیے، زیادہ تر لوگ عورتوں کو پریشر، کیوں پریشر؟ دنیا بھر کے ٹینشن، بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کاریگر اس میں زیادہ، گھر میں کام والیاں اتنی زیادہ، بچوں کا اسکول مدرسہ لینے جاؤ، ڈرائیور وہ گاڑی والا گیا، وہ گاڑی والا ہے، وہ ڈرائیور کہاں گیا، ادھر دنیا بھر کے ٹینشن۔ نیند کم مل رہی ہے، ٹینشن کی وجہ سے جو ہے آپ بلڈ خون کا جو دوران ہے جس کو بلڈ پریشر کہا جائے وہ ہائی ہوگا۔ کھانے کا بھی ایسا آ رہا ہے، مالدار ہے خون گاڑھا ہوگا تو بھی پریشر بڑھتا ہے۔ وہاں جس کے پاس جتنے اعمال ہوں گے وہ سب سے بڑا مالدار ہوگا، مگر وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ جتنی نشانیاں 1400 سال پہلے بتلائی تھی، ایک ایک کھل کر سامنے آ گئی۔ 4 بڑی نشانیاں ہو گئی۔ دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، پوری دنیا کے ہوائی جہاز بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے۔ ایک ایک کمپنی کو روزانہ $200 ملین کے نقصان تھے۔ اتنا بڑا دھواں نکلا مگر مسلمان کان پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ 3 بڑے زلزلے ہو گئے، 4 نشانی، اور عالموں کی 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی کہ دجال نکلنے کی تیاری۔ یہ حضرات کہہ رہے 2025 سے 26 تک میں دجال کے نکلنے کی تیاری، اور یہودی جس دجال کا انتظار کرتے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے جلوس کر رہے ہیں۔ اور اگر کیونکہ فتنے عام ہو گئے تو دجال کے نکلنے کی تیاری، اور دجال نکلا تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے،
بخاری شریف کی حدیث میں ہے سورج پچھم سے نکلنے کے بعد اس کے بعد کی جتنی نشانیاں، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ جیسے تسبیح کا دورہ اندر کا ٹوٹ جاتا ہے اور دانے دھما دھم ایک کے بعد ایک نیچے سے، اس طرح کی آخری نشانیاں دھما دھم پوری ہو۔ جو مسلمان موت کا نام لینا نہیں چاہتے وہ قیامت کا نام لیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے جتنا موت کو یاد کرو گے، موت مانگنا نہیں ہے، سمجھو بات کو، دونوں میں فرق ہے۔ موت مانگنا تو گناہ ہے کہ اللہ موت دے دے، گناہ ہے، منع کیا ہے۔ موت کو یاد کرنا ہے، کسی کا انتقال ہوا آپ یہ سوچو کہ وہ انسان تھا، وہ مسلمان تھا، وہ بھی ایک انسان تھا میری طرح، یہ گویا میری موت ہے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے۔ کل میری، اس کی آج باری تھی، کل میری باری ہے، مگر ایسا کوئی سوچتا نہیں، اور یہ نہیں سوچتا کہ قبرستان میں اکیلا ہو جاؤں گا، وہاں کوئی چیز کام آنے والے نہیں سوائے میری نیک اعمال کی، کہ جو نیکی کر کے جاؤں گا وہی میں وہاں نیکی کام آنے والی۔ کوئی دوست احباب قبر پہ پھڑکے گا نہیں، بڑا مجمع جنازے کی نماز پڑھ کے ہی بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو آپ مسلمانوں کی حالت ہے، آدھے سے زیادہ تو جنازے کی نماز پڑھ کے چھو ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر سید اختر صاحب، ایک زمانے میں نوساری بازار میں رہتے تھے، پھر یہاں اداجن پارٹی پر چلائے تھے، کتنا نیک ڈاکٹر، یہاں بیان میں آتے تھے، نمازی آدمی، آخرت کی فکر والا آدمی، جنازے میں 1000 آدمی ہوں گے تقریباً، اور گھر سے جب جنازہ نکلا نا تو 1000 سے بھی اوپر تھا۔ انہوں نے کندھا دے کے کتنے چھو ہو گئے، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی، جنازے تک آئے تو آدھا مجمع ہو گیا، اور جنازے کی نماز پڑھ کے وہ آدھا مجمع بھی ختم ہو گیا۔ مشکل سے قبر پر 100 آدمی ہوں گے، مشکل سے، جبکہ ان کے پیشنٹ کتنے تھے، وہ خود ڈاکٹر تھے۔ یہ بے وفا دنیا ہے، یہ آخری زمانے کے مسلمان، پچھلے صدیوں کے مسلمان نہیں جو آپ کو یاد کریں گے۔ اب تو جنازے کی بات چھوڑو، لوگ آپ کی عمر کیوں پوچھتے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ نے یوں کہا نا کہ 50 تھے، کہ یہ اب 10-15 سال میں یہ روانہ ہو جائے گا، یہ آپ کی عمر اسی لیے پوچھتے ہیں کہ اب اس کے کتنے دن باقی۔ آپ سوچ لو، لوگوں کا بینیا تو دیکھو، آپ کو کہیں گے نہیں، بعض مستی خور ہوں گے وہ دوسروں سے کہیں گے کہ 55 ہوئے 60 ہوئے، کیا تیاری جانے کی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، کتنی غلط سوچیں لوگوں کی۔ لوگ پہلے زمانے میں عمریں پوچھتے تھے دعائیں دینے کے لیے، دعائیں دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو 100 عمر، اللہ تعالیٰ آپ کی 100 عمر، آپ کی عمر کرے، 100 سال کی عمر کرے اللہ۔ مالداری کے لیے دعا کرتے تھے پچھلے زمانے کے بڈھے لوگ، اللہ آپ کو عثمان غنی کا خزانہ نصیب کرے۔ اب یہ فکر میں ہے کہ اس کا مال کب، اگر کنگال کب ہو جائے، اس کی فکر میں ہے لوگ۔ پوچھتے ہیں کہ اس کے یہاں کاریگر کتنے ہیں، بڑھ گئے، میرے سے بڑھ گئے، اس کی فیکٹری میں، اس کی دکان پر، اس کے اس میں، اس کی ہوٹل چلتی ہے، میری ہوٹل تو دو چکر لگانے جاتے ہیں، وہاں بھیڑ ہے کہ نہیں، اپنی ہوٹل سے کتنا، یہ لوگ اس کی فکر میں، وہ اسی لیے کہ اس کی بند ہو جائے نا میری چالو ہو جائے۔ جو ایسا سوچے گا نا غلط، اللہ کبھی برکت نہیں دے۔ یہ میں آپ کو عام مثال دے رہا ہوں کہ ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں، آخری زمانے کے جو حالات بیان کیے گئے، یہ جھوٹ عام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شریف لوگ بدماش بن جائیں گے، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، شریف لوگ جن پر شرافت کا سکہ تھا، برقع پہننے والی لڑکیاں شادیوں میں برقعے نکال کر ناچنے لگتی، داڑھی ٹوپی والے شادیوں میں ناچتے ہو گئے، ڈانس کرتے ہیں، ویڈیو آ رہے ہیں ان کے۔ میں کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں، میں تو آپ کو قیامت کی نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ شریف بدماش ہو جائیں، جن پر شرافت کا سکہ تھا۔ اتنے دیندار لوگ سگی بہن کا حق مارتے ہیں۔ ابھی میں ایک گاؤں گیا تھا، نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ اس گاؤں کے لوگ بھی سنتے ہوں گے، اس لیے کسی کا نام نہیں لیتا ہوں۔
ان کے بہت سارے علاقوں میں وہاں یہ جو ریلوے ٹرین جا رہی نا مودی والی ٹرین کا، کسی گاؤں میں 200 کروڑ آئے، کسی میں 300 کروڑ آئے، گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں کتنے کتنے کروڑ آئے ہوں گے۔ سگی بہن کو والد کے وراثت میں اس کا حصہ لگ رہا ہے، 5 پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، 5 کروڑ، کسی کے 3 کروڑ آئے، داڑھی اتنی بڑی، دیندار۔ تو جو جاہل ہے وہ تو بالکل نہیں دینے کو تیار، جب شریف لوگ نہیں دیتے تو جو شریف نہیں وہ کیا دیں گے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک لڑکی کو میں نے فتویٰ 4 جگہ فتوے پوچھے، میں کہا جاؤ تمہارا پیسہ نکلوانا ہے تو 4 فتوے لے آؤ 4 جگہ سے، 4 فتوے ایک ہی آئے، سوال ایک ہی قسم کا تھا، اس کا 1.5 کروڑ روپیہ نکلتا تھا۔ اور میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تیرا جیٹ فلاں بزرگ کے گھر بیٹھتا ہے، اس نے مجھے کہا تھا، میں کہا یہ ایک کی کاپی یہ بزرگ کو بھی دینا کہ یہ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان کو کہے۔ تو حساب میں نکلا 1.5 کروڑ روپیہ، ذرا زور سے بولو نا کتنا؟ ہاں دینا پڑا ان کو۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میں کبھی ایسی چیز کی فکر نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے معاملے میں کس کی کیا فکر کرنے۔ آج بھی ایک کیس آیا تھا، سگرام پورے کا تھا، بلڈنگ ہے، ایک ہی بہن ہے، 2 بھائی ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، اور بہت اونچی گھرانی بلڈنگ، لیکن ناچ کہتے ہیں کہ پپا تیرے لیے کچھ کہہ کر گئے نہیں ہیں۔ ارے پپا نہیں کہہ کر کے، قرآن میں اللہ نے تو فرمایا ہے پپا کا کہنا تھوڑی چلا گیا، پپا تو بیمار تھے۔ تو میں نے کہا جامعہ حسینیہ اشرفیہ سے فتویٰ لے آؤ، فتویٰ آ گیا کہ بہن کا حق لگے گا۔ میں کہا یہ دونوں فتوے لے کر جاؤ، اکیلی مت جانا، تیرے بھائی کی تو نیت ہے نہیں دینے کی، یہ تمہارے محلے کے اتنے ذمہ دار ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، ان کو ایک کاپی دو، ان کو کہو کہ ان کو بٹھاؤ، وہ آئندہ ہفتے آئے گی، دینا ہی پڑے گا۔ جب فتویٰ گیا بات ختم ہو گئی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز عبادت ہے بھائی، یہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا چاہے پیسہ کھا جائیں، سگی بہن کا پیسہ۔ ایک گاؤں میں 300 کروڑ روپے اوپر آیا، تو جس کا حق نہیں لگ رہا تھا نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں میں عام عادت ہے کہ بہنوں کو بالکل حق مارا جاتا ہے۔ ہمارے گجرات میں عام عادت ہے، بہنوں کا حق لوگ مارتے ہیں، جو دیتے ہیں نا وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے اس گاؤں کے بارے میں، کہ ہمارے گاؤں کی زمین کھودو تو جہنم کی آگ 1 فٹ کے نیچے ہی ہے۔ یعنی وہ تعبیر کر رہا تھا اس کو کہ صرف نماز روزے کرنے سے آپ چھوٹ نہیں پاؤ، سگی بہنوں کا حق یا چچا کا حق لگتا ہے، ماموں کا حق لگتا ہے، خالہ کا حق لگتا ہے، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم میں کوئی چھٹکارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی سگی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ میری جان سے زیادہ تو پیاری ہے، مگر سن لے کہ اگر شریعت کے معاملے میں میری بیٹی فاطمہ اگر مثال دے کر امت کو سمجھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کون چوری کر سکتا ہے؟ اگر فرمایا اگر یہ حکم کے معاملے میں میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو اللہ کی قسم میں اسلامی کورٹ میں میری بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹوں۔ روزی حلال کرو، گناہ کم کرو، توبہ کرو۔ یہ زلزلے اور یہ بھوکمپ اسی لیے آ رہے ہیں، قیامت بالکل نزدیک۔ یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں 2037 میں سورج کے پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہے۔ سائنس والے جھوٹ نہیں بول رہے، مگر میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کوئی ہمارے خدا بھی نہیں، 2037 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 2037 کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اندازہ بتلا رہے، جیسے میں 2007 سے کہہ رہا ہوں 40-50 سال باقی دنیا میں، اندازہ۔ پاکستان میں ایک مولانا نکلے، وہ تو 15 ہی سال کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے بستر پوٹلے تیارج رکھی ہو کے، کھلے الفاظ میں بولتے ہیں تمہارے جو لے جانا وہ لے جاؤ، یا کہ آج نیکیاں آپ تیار رہنا۔ بیس کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی دجال کے بارے میں، عربی اور اردو میں، کہ ان کے یہ 2-3 سال میں ان کو نکلنے کی تیاری۔ بڑی نشانیاں بتلا رہے ہیں، مگر امت یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں۔ یہ آج آپ نے موروکو میں زلزلہ دیکھا، 5000 آدمی مارے گئے، 2000 سے زیادہ بلڈنگیں ختم کر دی اللہ، بے شمار نقصان ہے۔
دوسرے ہی دن زلزلہ آیا یہاں نیوزی لینڈ میں، سمندر میں ہوا، سونامی سے بچ گئے۔ آج احمد آباد میں 4 بجے جھٹکا ہے ہلکا سا، لوگ باہر بھاگے۔ پوری دنیا چالو ہے، اور یہ قیامت تک بند ہونے والا ہے ہی نہیں، آپ لکھ لو اس بات۔ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اب جنت کی تیاری کرنا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ جنت کی تیاری کرے۔ آپ اپنی کھیتی باڑی کرو، بزنس کرو حلال طریقے سے، نوکری دھندا کرو، مگر اللہ کا حکم نہ توڑو۔ اللہ کو خوب یاد کرنے کا وقت آ گیا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ جو آخرت کی زوردار تیاری کر کے جائے۔ تو 4 نشانیاں ہو گئی، اب 5ویں بھی میں نے بتا دی، دجال نکلنے کی تیاری۔ دجال نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو جائے۔ میں بمبئی جاتا ہوں، بمبئی کھار میں، ملاڑ وغیرہ، وہاں کھار میں خان صاحب رہتے ہیں، پٹھان ہیں۔ اب تو بیٹی ان کی شادی بھی ہو گئی، شاید بچوں والی ہو گئی ہوگی، 2-3 سال سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ جب وہ بالغ ہوئی تھی نا ابھی 2-3 سال پہلے، تو اس نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ سیریا میں جو مسجد جامع اموی، جہاں اس کے مشرقی مینارے پر قیامت کی جو حدیث میں آیا ہے اتارے جائیں گے 2 فرشتوں سمیت، کہ میں نے ان کو اترتے دیکھا اور میری ان سے بات چیت ہوئی کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ 2 کون؟ کہ اللہ کے فرشتے۔ کہ آپ یہاں کیوں؟ کہ ہمارے اترنے کا وقت آ گیا۔ یہ دارالعلوم ماتلی والا میں مولانا سہراب الدین صاحب ہے، جھارکھنڈ کے، بہت بڑے عالم ہیں، پوچھنا کسی کو، یہاں بھی آتے ہیں کبھی۔ ان کی جوان بیٹی نے خواب دیکھا تھا، مولانا نے اپنے بیٹے مولوی بلال کو میرے پاس بھیجا کر کے، سر کہ جاؤ یہ مولانا خلیل صاحب کا کام ہے، یہ خواب ان کی قیامت کے بارے میں ان کو پوچھو۔ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑکی نے اترتے دیکھا اور بات چیت کی۔ میں نے خواب کی تعبیر یہی بیان کی کہ اب دجال نکلنے کی تیاری، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث میں قیامت جب قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں۔ یہی تعبیر ہے اس کی۔ تو بس آدمی کچھ بھی کام کرے، اپنی نمازیں، اپنی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، راتوں کو اٹھ کر رونا، دین کی محنت کرنا، گھروں میں تعلیم زندہ کرنا، بار بار علماء کے بیانات رکھنا۔ علماء جو دین سمجھائیں گی کوئی آپ کو اور نہیں سمجھا پائے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو، جو یہاں سن رہے ہیں وہ بھی اور جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی، اللہ نے مال دیا ہو تو علماء کو بلا کر اپنے علاقوں میں بار بار تقریر و واعظ کروا کر انہیں دین پہنچا، تو تمہارا مال خدا کی راہ میں جائے، یہ کام آئے گا۔ معاملات کی صفائی، روزی کا حلال ہونا، پڑوسیوں کا حق، جانوروں کا حق، رشتہ داروں کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کی فکر کرنا، یہ سب آخرت کے اعمال، یہ چیزیں کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم سب کو یہ زلزلے دیکھ کر آخرت کی اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ باہر چلے جاؤ۔ آج کلکتہ کا چندہ ہے، یہ مولانا محمد اللہ صاحب آئے ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں عالم بھی ہے بہت بڑے اور عامل بھی ہیں، کلکتہ میں اور سہارنپور، تھانہ بھون، یو پی وغیرہ میں بھی عملیات کے لیے جاتے ہیں، بہت نیک اللہ والے آدمی۔ ابھی میں کلکتہ بخاری شریف کے ختم میں گیا تھا کلکتہ، تو وہاں آئے تھے وہ، تو ان کا بیٹے ہیں مولانا محمد اللہ صاحب، تو ان کے والد ہی کا یہ مدرسہ ہے، یہ جامعہ صدیقیہ کلکتہ 24 پرگنہ میں ہے، اور مدرسے کی کل بچوں کی تعداد 1550 ہے، اور شروع سے لے کر عالمیت کا کورس اور مفتی بننے کا کورس بھی وہاں اندر شامل ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس مدرسے کو میں جانتا ہوں، میں وہاں گیا بھی ہوں، آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے امداد فرما کے جائیں، ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق دے کے جائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے۔
اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے احسانات کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اللہ ان کا بدلہ آپ ہی دے سکتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں بے انتہا اے اللہ اپنے انعامات سے ماں باپ کو مالا مال فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں میں سے یا ایک، اللہ انہیں خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں بگاڑ آ چکا ہے، اللہ امت کو علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت و تبلیغ کے کام سے امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو محبت عطا فرما۔ اللہ کم از کم اس حد تک محبت عطا فرما کہ گھر کی عورتیں روزانہ کھانے کے بعد رات کو گھروں میں تعلیم زندہ کرے، اور امت کی مائیں تمام مردوں کو، جوان بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو لے کر بیٹھے تاکہ آنے والی نسلیں دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم الہ آبادی بیمار چل رہے، اے اللہ حضرت کو مکمل شفا عطا فرما۔ اور جتنے ہمارے اکابر جن سے ہم پہلے بیعت ہوئے تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ، اور جتنے اکابرین ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کو تندرستی آپ عطا فرمائے اے اللہ، اور ان سے امت کا اور کام لے اللہ۔ اسی طرح جتنے اکابرین ہیں جو زندہ ہیں، راندیر میں ہو، ترکسر میں ہو، ڈھابیل میں ہو، اور کہیں بھی اداروں میں ہو، خانقاہوں میں ہو، دعوت کے کام میں لگے ہوں، دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ میں ہوں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ امت کا سایہ ان لوگوں پر، امت پر ان لوگوں کا سایہ اے اللہ باقی فرما، ورنہ امت ان علماء سے محروم ہو کر یتیم ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یہ علماء کرام کی دعائیں ہیں کہ یہ امت بچ رہی ہے، اے اللہ تو غیب سے علماء کرام کی خصوصی مدد نازل فرما۔ امت کے جتنے طبقے ہیں دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مدارس ہو، مکاتب ہو، خانقاہیں ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام ہوں، اللہ ان سب میں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے دین کے کاموں میں ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کل جو بے پردگی عام ہے، جس کی وجہ سے زنا کاری عام ہو رہی ہے، اے اللہ جس میں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا، اے اللہ جو بہت بری بلا ہے، جگہ جگہ اس کی وجہ سے زنا کاریاں عام ہو رہی ہے۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی بچیوں پر لوگ زبردستی زنا کاریاں کر رہے ہیں، اسکول آنے جانے والی بچیوں کو اٹھا کر خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ حرام مال کی کمانے میں اسکول سے بچوں کو اٹھا کر ان کو زندہ گلا دبا کر مار رہے ہیں۔ اے اللہ وہ چاہے کسی قوم کا ہو، مگر انسان کس حد تک جا رہا ہے پیسوں کے لیے۔ اے اللہ امت کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام اور شک والی روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وسیم بھائی کے جو رشتہ دار ابھی انتقال کر گئے، اللہ اس مرحوم کی پوری مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس مرحوم کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما۔ اور بھی جتنے علماء کرام دین کے داعی دنیا سے چلے گئے، ہمارے دیوا گاؤں کے ایک دین کے داعی ہیں جو ہر سال تبلیغ میں چلہ 4 مہینے لگاتے ہیں، سلیم بھائی ابھی، اے اللہ ابھی وہ بیمار ہو کر ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی تھے، بڑی بہترین آواز سے اللہ تیرے گھر میں اذان دیتے ہیں، لوگ سنتے رہ جاتے ہیں، علماء سنتے رہ جا، جتنی پیاری وہ اذان دیتے ہیں۔ اے اللہ ان سلیم بھائی کو بھی تو مکمل شفا عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما۔ اللہ جلد سے وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، انہیں نئی زندگی عطا فرما۔ اللہ اسی طرح ہمارے آمولی چوکڑی پر یونس بھائی والک والے ہیں، ان کی بیوی ناڑاوت میں بمبئی میں ہاسپٹل میں ہے، ابھی اچھی خبر آئی ہے کہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کھولنا شروع کر دی، ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دی۔ اے اللہ وہ عورت بھی علماء کی بڑی خدمت کرنے والی، دعوت کے کام میں جوڑنے والی، اے اللہ ان تمام نیک باز اور پاک باز عورتوں کو اور امت کی تمام ماں بہنوں مردوں عورتوں کو مکمل شفا عطا فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ اللہ جن کے سروں پہ قرضے ہیں اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا رحم۔ جو حضرات گھروں میں سن رہے ہیں